अपनी सेहत से मुताल्लिक मुस्तनद डॉक्टर्स की राय जानिए। ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नज़ीर है और मैं इस वक्त पंजाब के सबसे पुराने और सबसे बड़े यूनिट ऑफ यूरोलॉजी, जिसमें अमराज़े गुर्दा, मसाना, पथरी, गदूद, अमराज़े जिनसियात, मर्दाना बांझपन और पोशीदा अमराज के तमाम तर बीमारियों का कामयाबी के साथ इलाज किया जाता है। मैं फेलो ऑफ यूरोलॉजी हूँ फ्रॉम कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स ऑफ पाकिस्तान। इसके अलावा फ़ॉरेन मेडिकल क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से मेरे पास USMLE और FM JAMS, जो कि फ़िलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया USA से क्वालिफ़िकेशन अचीव की जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी है। और मेरा तजर्बे के एतबार से 32 साल से मैं इस शोबे के साथ मुंसलिक हूँ और लाहौर के तमाम बड़े टीचिंग टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में अपनी खिदमात अंजाम दे चुका हूँ, जिसमें किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में हॉस्पिटल, फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी सर गंगाराम हॉस्पिटल, सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सर्विसेज हॉस्पिटल और इस वक्त लाहौर जनरल हस्पताल, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट और अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज में अपनी खिदमात अंजाम दे रहा हूँ। अब आते हैं कि इसको डायग्नोज़ कैसे किया जाए, तशख़ीस कैसे किया जाए। तो फिर मैं कहूँगा कि तशख़ीस करने के लिए आपको एक मुस्तनद यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है। वो आपको प्रॉपरली असेस करके फिर इसका आपको इलाज बताया जाएगा, क्योंकि अब वो ज़माना नहीं है कि जो पहले होता था कि जी बस सिर्फ़ तिफ़ल तसल्लियों और आम दवाइयों या कुश्तों के ज़रिए इसका इलाज करने की कोशिश की जाती थी। वो दौर अब ख़त्म हो चुका है। अब इस बीमारी को समझा जा चुका है। इस बीमारी के लिए जदीद तरीन इलाज जदीद खतूत पर कामयाबी के साथ और महफूज तरीन इलाज किए जा रहे हैं। उसमें दवाइयाँ भी शामिल हैं, उसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी शामिल है, उसमें माहौल की तब्दीली भी शामिल हो सकती है, उसमें कैप्सूल, गोलियाँ, इंजेक्शंस, क्रीमें, ऑइंटमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें शामिल हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ डिवाइसेस हैं, वैक्यूम डिवाइस है, पेनाइल पंप्स हैं और आजकल जो थेरेपी बहुत ज़्यादा इन है और बड़ी सेफ़ है वो हो रही है, जिसको हम कहते हैं लो इंटेंसिटी शॉक वेव थेरेपी या लो इंटेंसिटी शॉक वेव ट्रीटमेंट फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ये सोती लहरें होती हैं या अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स होती हैं, जिसके ज़रिए से मर्दाना कमज़ोरी का कामयाब तरीन इलाज किया जाता है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें सिर्फ चंद सेशन होते हैं और उसकी आपको हर दफ़ा एक गोली नहीं लेनी पड़ती, आपको हर दफ़ा इंजेक्शन नहीं लगवाना पड़ता, आपको हर दफ़ा पंप नहीं लगाना पड़ता, आपको हर दफ़ा जेल नहीं लगानी पड़ती, आपको हर दफ़ा एक नया या ट्रीटमेंट बार बार रिपीट नहीं करना पड़ता। बल्कि अगर ये सेशंस आप कंप्लीट करवा लें तो उससे ये आपकी जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है ये सॉल्व भी हो जाती है और काफ़ी अरसे तक आपको ये बीमारी दोबारा नहीं होती। और अगर आप बाकी चीज़ों पर भी अमल करते रहें तो शायद फिर कभी भी ना हो। इसके अलावा आजकल हम जो एक और चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो है प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा। ये उसी इंसान का जिसको ये तकलीफ़ है, जिसको ये बीमारी है, उसी के प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा प्रिपेयर किए जाते हैं, जो हम एक लैब की मदद से उसको तैयार करते हैं और फिर ये उसी आदमी को, उसी मर्द को, उसी जवान को ये लगा दिए जाते हैं, जिससे उसकी ये जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बीमारी है वो काफ़ी हद तक
اسی سے ٹھیک ہو جاتی ہے اور اس کے بھی چند سیشنز ہونے کے بعد وہ اس بیماری سے چھٹکارا پا لیتا ہے۔ اب کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر اس طرح کی اگر کوئی آرگینک بیماری نہیں ہے اور صرف ایک بیریئر لگا ہوا ہے، جیسے بندے کو خوف ہوتا ہے نا کہ میں نہر میں جمپ نہیں لگاؤں گا تو پتہ نہیں ڈوب جاؤں گا، حالانکہ ہو سکتا ہے اس سوئمنگ پول میں ٹوٹل گہرائی اس بندے کی اپنی ہائٹ سے کم ہو، تو وہ ایک بیریئر ہوتا ہے کہ وہ اس سے ڈر رہا ہوتا ہے۔ جس طرح پرندہ کئی دفعہ اڑنے سے، اپنے پرندے گھونسلے سے نکلتے ہوئے ڈرتا ہے، تو یہاں بعض اوقات ہمیں وہ بیریئر بریک کرنے کے لیے سنگل ڈوز ٹریٹمنٹ، سنگل ڈوز تھیراپی ایڈوائز کرتے ہیں ہم، اور اس کے علاوہ ٹیکنیکس سکھائی جاتی ہیں کہ آپ نے یہ کام کیسے کرنا ہے۔ بہت بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں دیکھیں عام گاڑی کو ڈرائیو کرنے کے لیے ڈرائیونگ سکولز ہیں، چھوٹی چھوٹی گیمز کھیلنے کے لیے گیمز سکھائی جاتی ہیں۔ زندگی کا سب سے اہم سفر جب ایک مرد اور عورت شروع کرتے ہیں جس سے ان کی نسل کی بقا ہونی ہے، ان کی نسل برقرار رہنی ہے، نسل آگے چلنی ہے، اس کے بارے میں انفارچونیٹلی ہمارے ہاں بے شمار وجوہات کی وجہ بنا پر، چاہے اس کو معاشرتی سوشل ریزنز کہہ لیں، اس کو فیملی ریسٹرکشنز کہہ لیں، اس کو بعض لوگوں نے ریلیجیس ریسٹرکشنز کا نام دے دیا ہے، ان بے شمار اور وجوہات کی بنا پر یہ نہایت اہم ٹاپک ڈسکس نہیں کیا جاتا۔ اور یقین جانیے کہ میں اپنی زندگی کے اس 32 سالہ تجربے کے نتیجے میں نے ایسے کیسز دیکھے ہیں جہاں شادی کے کئی دن تک مرد کو اور عورت کو، بعض اوقات دونوں کو یا بعض اوقات ایک کو، یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہم نے کیسے ملاپ کرنا ہے اور اس کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ اور بہت سارے لوگ کئی سال تک غلط طریقے سے یہ کام کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، جس میں ان کو نہ صرف ناکامی ہوتی ہے بلکہ وہ پرفارم کر ہی نہیں پاتے۔ تو یہ بیریئر بھی بریک کرنا، یہ بھی ہمارا کام ہے، اور جہاں پہ ہمیں ضرورت پڑے ہم اپنے مریض کو کسی اور ڈاکٹر کی مدد کی اگر ضرورت پڑے تو ہم لے سکتے ہیں، جس میں سائیکیٹرسٹ ہو سکتے ہیں۔ لیکن بار بار کہوں گا کہ یہ ڈومین اور یہ اسپیشلٹی صرف اور صرف یورولوجسٹ کی ہے۔ اب آتے ہیں جی اس میں کچھ مریض وہ بھی ہوتے ہیں کہ جن کو ان دوائیوں سے، ان ٹیکوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان کی بیماری کی نیچر اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہاں پر بلڈ ویسلز اتنے ختم ہو چکے ہوئے ہیں کہ وہ یا تو ان میں بلڈ فلو بالکل ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا، اور یا وہ لیکیج ہو رہی ہے۔ تو وہاں پر ہمیں ویسکولر سرجری کرنی پڑتی ہے، یہ بھی ہمارا کام ہے، اور یا پھر ہمیں وہاں پر پینائل امپلانٹ لگانے پڑتے ہیں۔ پینائل امپلانٹ بڑی ایک اسپیشلائز ٹیکنیک ہے جس میں مردوں کی اریکٹائل ڈس فنکشن کی بیماری کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ ہم وہ پینائل امپلانٹ مرد کے عضو خاص میں لگا دیتے ہیں، ان کی مختلف قسمیں ہیں، میں اس کی باریکیوں میں نہیں جاتا، وہ 2-3 طرح کے ہوتے ہیں، ہر طرح کے پینائل امپلانٹ ہم لگاتے ہیں۔ تو یہ سارا جو ہے جو اریکٹائل ڈس فنکشن کے ریفرنس سے جتنی باتیں میں نے ابھی تک کی ہیں، اس میں بار بار جو میسیج میں دے رہا ہوں کہ ایک تو اپنی صحت کے ساتھ کسی کو کھلواڑ نہ کرنے دیں، اور اس سے ایک بیریئر خود توڑ دیں۔ اگر یہ پرابلم ہے، ہمارے ایک اور بہت بڑی پرابلم ہے کہ کئی دفعہ ہمارے پاس ایک میل یا کپلز آتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہماری شادی کو اتنے سال ہو گئے ہیں، تو یہ اب تو لڑائی ہو رہی ہے اور اب ڈیورس تک بات آ گئی ہے، تو وجہ کیا ہے جی؟ وہ وجہ پتہ چلتی ہے اریکٹائل ڈس فنکشن ہے، وجہ پتہ چلتی ہے جی ان کو کوئی سیکسول ڈس آرڈر ہے، وجہ پتہ چلتی ہے جی بیوی خوش نہیں ہے، وجہ پتہ چلتی ہے جی کہ اس کو صورت انزال یا پری میچور ایجیکولیشن ہے، سیٹسفیکشن نہیں ہوتی، وجہ پتہ چلتی ہے کہ جی وہ آج تک پریگننٹ نہیں ہو سکی خاتون، انفرٹیلٹی ہے۔ تو یہ میل انفرٹیلٹی کو ٹریٹ کرنا، پری میچور ایجیکولیشن کو ٹریٹ کرنا، سیکسول ڈس آرڈرز کو ٹریٹ کرنا، یہ سارا کا سارا یورولوجسٹ کی ڈومین ہے، اور اس کو ہم بڑی کامیابی کے ساتھ الحمدللہ یہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اور گورنمنٹ سیکٹر میں بھی نہایت کامیابی کے ساتھ اور سیف ترین علاج کے ساتھ یہ علاج کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اولا ڈاک کے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور
بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے۔ آپ کو مزید اس سلسلے میں کسی بھی طرح کی معلومات چاہیے ہوں، آپ کنسلٹیشن لینا چاہتے ہوں، علاج کروانا چاہتے ہوں، تو آپ اولا ڈاک کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔